میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تمہیں 70 کا ثواب عطا کرتا ہے، اور تمہارا خلوص بڑھ جاتا ہے تو اللہ تمہیں ایک نیکی کا 1000 عطا کرتا ہے، اخلاص اور بڑھتا ہے تو اللہ ایک نیکی پر تمہیں بے حساب ثواب عطا کرتا ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ماہ رمضان شریف کے روزے کو فضیلت حاصل ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان شریف میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا، پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ماہ رمضان شریف کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے کریم ہمیں ان کی دلہن بنانا جو ماہ رمضان شریف میں تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں ان کے نکاح میں دینا جو ماہ رمضان شریف کی راتوں کو جگ کر کے تجھے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں زنا سے بچے، شراب سے بچے، جھوٹ سے بچے، کسی کو تہمت لگانے سے بچے، اور ماہ رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے، رمضان شریف کی ہر رات کے بدلے 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا۔ یعنی 30 راتیں ہیں تو 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف کا احترام جو کرے اور احترام ماہ رمضان میں جو لغویات اور خرافات کو ترک کر دے، جو گناہوں کو چھوڑ دے، زنا کو، شراب کو، جھوٹ کو، بہتان تراشی کو چھوڑ دے، آقا فرماتے ہیں اس رمضان شریف کا احترام کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت میں ایک ایسا محل بنایا ہے۔ اس محل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سارے اولین اور آخرین یعنی آدم سے لے کر آخری آنے والے تک انسان تک اگر سارے اس محل کے اندر داخل ہو جائے تو بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ وہ لیں گے جتنی کی بکرے کی ران آپ کسی مکان کے اندر رکھتے ہیں تو بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرتی ہے، بس تمام اولین اور آخرین اس محل کے اندر اتنی ہی جگہ گھیریں گے، یعنی وہ محل اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے، اور وہ محل صرف ان کے لیے ہے جو ماہ رمضان کے احترام میں گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن افسوس ہم اور دنوں کی طرح ماہ رمضان شریف کی راتوں کو ضائع کر دیتے۔ تاجروں کا سیزن آتا ہے تو تاجر پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ اس سیزن کے اندر میں نے مالدار بننا ہے، اتنا مال میں نے کمانا ہے کہ پھر میں نے سارے سال گھر میں بیٹھ کر کے کھانا ہے۔ ٹیلر لوگ تیاری کرتے ہیں عید کے موقع پہ اتنی محنت کریں گے رات دن کہ سال بھر اگر کوئی کسٹمر نہ بھی آئے تو وہ گھر بیٹھ کے آرام سے کھا سکے۔ کپڑے والے سوچتے ہیں کہ سیزن آئے گا، جو بھی سیزن ان کا آتا ہے اتنا کمائیں گے کہ سال بھر بیٹھ کے کھائیں گے۔ لوگوں جیسے کپڑوں کا سیزن آتا ہے، ٹیلروں کا سیزن آتا ہے، پھلوں کا سیزن آتا ہے، ایک سیزن نیکیوں کا بھی آتا ہے، ایک سیزن مغفرت کا بھی آتا ہے،
ایک سیزن جنتی بننے کا بھی آتا ہے، ایک سیزن اللہ کو راضی کرنے کا بھی آتا ہے۔ ارے یہ کیا کم ہے؟ میرے رسول سچے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ماہ رمضان کی ہر رات اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے پکار پکار کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا ہے میرے بندے اگر تو گنہگار ہے تو مجھ سے معافی طلب کرتا کہ میں تیری مغفرت کر دوں، میں تجھے جنت کا پروانہ عطا کر دوں، اگر تو غریب ہے تو مجھ سے دولت مانگتا کہ میں تجھے دولت عطا کر دوں، اگر تو نعمت سے محروم ہے تو نعمت مانگتا کہ میں تجھے نعمت عطا کر دوں۔ یہی وجہ تو ہے حضرات صحابہ کرام جب رمضان شریف آتا تو وہ ایسے تیاریاں کرتے تھے جیسے ہم اپنے گھروں کی شادیوں کی تیاری کرتے ہیں۔ صحابہ اتنے مصروف ہو جاتے رمضان شریف کی تیاریوں میں، اور کیسی تیاری کرتے؟ ہم بھی رمضان شریف کی تیاری کرتے ہیں۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ سحری میں تری کے مسالے کو چاہیے، سحری کے اندر یہ چاہیے، سحری میں وہ چاہیے، افطار میں یہ چاہیے، افطار میں وہ چاہیے۔ مجھے اس سے کوئی جو ہے وہ شکوہ نہیں، میرے آقا نے اس سے منع نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں گھر والوں کا دسترخوان وسیع کر دیا کرو، گھر والوں پہ زیادہ خرچ کیا کرو، اس لیے کہ جو گھر والوں پہ رمضان شریف میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فاروق اعظم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں کشادگی کرے گھر والوں پر اللہ اسے جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن صحابہ کی تیاری کیا ہوتی تھی؟ جب رمضان شریف آتا صحابہ اپنے بستر کو باندھ دیا کرتے تھے۔ رمضان شریف آتا تو صحابہ بستر کو باندھ دیتے تھے۔ کیوں باندھ دیتے تھے بستر کو؟ اس لیے کہ اب سونا نہیں ہے، سونے کی راتیں 11 مہینے کی راتیں ہیں، اب غفلت میں زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ راتوں کو جگ کر دن کو جگ کر اللہ کی اتنی عبادت کرنا ہے کہ عبادت کا سیزن آ گیا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا ایسا بندہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اس لیے صحابہ رمضان شریف کی تیاری کرتے تھے، بستر باندھ دیتے تھے، اور اپنا معمول کیا ہے؟ جو فجر میں سوئیں گے تو وہ عصر میں اٹھیں گے، رات بھر جاگیں گے کرکٹ کھیلتے ہوئے، رات بھر جاگیں گے گلیوں میں گھومتے ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت قیمتی وقت آ رہا ہے، بہت قیمتی مہینہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ 60,000 ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے جن کا جہنمی ہونا واجب ہو گیا تھا۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں 5 لاکھ جہنمیوں کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، حضور فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے ماہ رمضان کی، جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے، تو جمعہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک ہر سیکنڈ میں 5 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور جب جمعہ کا آخری وقت آتا ہے، آخری ساعت آتی ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر لمحے میں جو 5 لاکھ کو آزاد کیا گیا تھا، اب آخری سیکنڈ میں جو غروب کا وقت ہوتا ہے جتنے آزاد کیے گئے تھے اتنوں کی تعداد کے برابر اس آخری ساعت کے اندر اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت کتنا قیمتی ہے، سحری کا وقت کتنا قیمتی ہے، لیکن اس وقت بھی ہم کہاں لگے ہوتے ہیں؟ اب تو لوگوں نے ٹی وی چینلوں پر پروگرامات شروع کر دیے، دینی پروگرامات۔ مجھے دینی پروگرامات اگر ٹی وی پہ نشر ہوتے ہیں تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ سحری کے قیمتی لمحات میں ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھے ہیں تو آپ دعا کب کریں گے؟ افطار کے وقت آپ واٹس ایپ پر لگے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب؟ ساری زندگی سسکیاں لے رہے ہو، ساری زندگی تڑپ رہے ہو، اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے، مصیبتوں سے نجات طلب کرنے کا وقت آتا ہے، ہم کہاں ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت ذلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک میری امت رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی۔ جب تک
मोहम्मदिया माह रमजान का एहतराम करेगी, उन्हें दुनिया की कोई ताकत जलील और रुस्वा नहीं कर सकेगी। और जब मेरी उम्मत माह रमजान शरीफ के एहतराम को, ताजीम को तर्क कर देगी, उस वक्त मेरी उम्मत जलील और रुस्वा कर दी जाएगी। आज लोग सीरिया की तबाही पर मातम कर रहे हैं। आज लोग यमन की घरों को आग में जलने के हवाले से बेकरारी का इजहार कर रहे हैं। आज लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाले जार देखकर अफसोस कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कॉलर मुफक्किराना तकरीर करते हैं, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत जलील क्यों हो रही है, उम्मत रुस्वा क्यों हो रही है। आसिफा की आबरू पर आंसू बहाने वालों, कभी एहसास भी किया कि ये उम्मत की जिल्लत की वजह क्या है। एक नन्ही सी आसिफा की अगर आबरू जाती है तो वो कश्मीर के किसी नन्ही सी बच्ची की आबरू नहीं गई, बल्कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया की आबरू से खेला गया। उम्मत की एक बेटी की आबरू अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैंने अपनी उम्मत की बेटियों की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। वो दुनिया की और कौमें होगी जो अपनी बेटियों की आबरू का नीलाम करके अपने तख्त और ताज के लिए सामान करती है, उनकी इज्जत की हिफाजत करना जानती है। मैं आबरू लूटने वालों से मुखातिब नहीं हूं, इसलिए कि मजमा आबरू लूटने वालों का नहीं है। जो सुन रहे मैं उनसे बात करना चाहता हूं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं सकती मैं उनसे मुखातिबत नहीं करना चाहता। अहले सियासत के मामलात जाने, जालिम अपने जुल्म के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे, कैफरे किरदार तक के काफिर अपने कुफ्र के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे। मैंने उनसे कोई गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन आज किसी कौम की बेटी की अगर आबरू को लूट करके उम्मत को जलील करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हारे घरों को जलाकर तुम्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें गुर्बत की सतह से नीचे गिराकर तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो कब तक दूसरों पर उंगली उठाते रहोगे। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के हबीब ने आज से 1450 साल पहले तुम्हारी जिल्लत और रुस्वाई का सबब बयान किया। इकबाल रोना रोते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। माह रमजान में शराब के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में छुप छुप कर खाने वाले, माह रमजान में अल्लाह अकबर अपने हाथों की उंगलियों से इंटरनेट के जो बटन को छेड़ करके जिना के मनाजिर देखने वाले, अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाले, लोगों पे जुल्म करने वाले, नमाज के औकात में बिस्तर की पे सुकून की नींद सोने वाले, दिल खोलकर कान खोलकर अपने ईमान के कानों से, अपनी गैरत के कानों से, अपने दिल के कानों से मेरे नबी की इस हदीस को सुन लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई रुस्वा नहीं कर सकेगा, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई जलील नहीं कर सकेगा जब तक उम्मत माह रमजान शरीफ का एहतराम करती रहेगी। हजरत उम्मे हानी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माह रमजान शरीफ का एहतराम करना क्या है और रमजान शरीफ का हक जाय करना क्या है। आका फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ में भी कबीरा गुनाहों में मुब्तला होते हैं वो रमजान शरीफ के हक को जाय करते हैं, और जो रमजान शरीफ के हक को जाय कर दे फिर उस वक्त उम्मत को जिल्लत और रुस्वाई से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आज माह रमजान शरीफ का एहतराम क्या हो रहा है। कल तक के मुसलमान और दिनों में गुनाह करते थे, लेकिन रमजान शरीफ आता था तो कम से कम फिल्में लोग देखना बंद कर देते थे, दाढ़ियां मुंडाना बंद कर देते थे, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर देते थे। अब तो लोग किस कदर बेबाक हो गए, किस कदर निडर हो गए कि रमजान शरीफ में भी लोग अपने आप को गुनाहों से नहीं रोकते, बल्कि मेरी कौम का जवान बड़े धड़ल्ले से कहता है, यार अपने से रोजा नहीं रखा जाता इसलिए कि हमें तो गुटके की आदत है, हमें तो पान की आदत है, हमें तो सिगरेट की आदत है। शर्म करो, शर्म करो।
नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जो नबी के नाम पर 12-16 घंटे भूखे और प्यासे न रह सके, वो नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकते। और जब से तुमने एहतराम रमजानुल मुबारक तर्क कर दिया, तुम्हारी आबरू को लोगों ने खेल बना लिया। और अब तो लोगों को एहसास से गुनाह भी नहीं रहा, एहसास से जुर्म भी नहीं रहा। गुनाह के साथ अगर एहसास से गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है। लेकिन अब हमारे अंदर एहसास से गुनाह नहीं, अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं, अब तो हम गुनाहों को फैशन समझते हैं। एहसास से गुनाह क्या है? अगर इंसान गुनहगार हो और एहसास से गुनाह भी हो तो वो एक न एक दिन सुधर जाता है, वो एक न एक दिन संवर जाता है। हमारे पास एहसास से गुनाह खत्म हो गया। आइए बताऊं, एहसास से गुनाह कितनी कीमती चीज है। रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू उस इंसान से छुप करके खा रहा है। जो खुदा तुझे सजा देगा, क्या तू उसकी निगाहों से भी छुप सकता है? और रोजे भी क्या रोजे रह गए, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं रमजान शरीफ में, उनको रोजा रखने की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझते। जो रोजा आदत बन जाए वो निजात नहीं दिला सकता, जो रोजा इबादत बन जाए वो निजात दिला सकता। एक तो रोजे की आदत है और एक तो रोजा इबादत है। रोजा आदत और इबादत में फर्क क्या है? आदत ये सब ने रखा, हम भी रख लें, ये आदत है। न रखेंगे तो क्या जवाब देंगे, ये आदत है। न रखेंगे तो लोग ताना देंगे, आदत है। फिर रोजा इबादत क्या है? रोजा इबादत ये है कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जान रहमत ने रोजे का हक ये बताया है, अगर तू रोजा रखे तो सिर्फ भूखा प्यासा न रहे, बल्कि तेरा हाथ भी रोजेदार रहे, तेरी जबान भी रोजेदार रहे, तेरी आंख भी रोजेदार रहे, तेरा पैर भी रोजेदार रहे, तेरा कान भी रोजेदार रहे। कान रोजेदार इस तरह कि कान अल्लाह के ममनू करदा चीजों को न सुने, हाथ रोजेदार इस तरह हाथ अल्लाह के मना करदा कामों को न करे, जबान रोजेदार इस तरह कि जबान अल्लाह की ममनू करदा चीजों को अदा न करे, पैर रोजेदार इस तरह कि पैर उस जगह चलकर न जाए जहां अल्लाह ने जाने से मना किया है। जब तू इन सारे आज़ा को रोजेदार बनाता है तो ऐसे रोजे के मामले में मेरा अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं। हर अमल की जजा जन्नत है, रोजे की जजा खुदा की जात है। इसीलिए आका फरमाते हैं रोजेदार को दो खुशी है, एक तो इफ्तार के वक्त, दूसरा लिकाए रहमान के वक्त, खुदा की जियारत के वक्त। सहाबा ने पूछा, आका हम अल्लाह की जियारत कैसे करेंगे? आका फरमाते जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो, बिला तमसील उसी तरह तुम खुदा की जियारत किया करोगे। ये रोजेदारों की शान है। आज के रोजे क्या है? जिसमें झगड़ा, जिसमें गीबत, जिसमें चुगली, जिसमें फसाद। रोजे को आदत मत बनाओ, रोजे को इबादत बनाओ। एहसास मिट गया, इबादतों का एहसास मिट गया, गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था, वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे, वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा न कर सका। लेकिन आज एहसास नहीं है, इसलिए लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं। हालांकि सहाबा का मामूल था, जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते, मौला रोजा तो चला गया लेकिन रोजे का हक ना अदा हो सका। आंसू बहाते, डरते। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सारी नियतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त। आइए एक बात निकल आई, एहसास गुनाह। क्या है एहसास गुनाह? आका ने फरमाया ना कि जब रमजान शरीफ का हक जाय कर दोगे तो अल्लाह तुमसे इज्जत को छीन लेगा, तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। एहसास खत्म है गुनाह का, इसीलिए रमजान शरीफ में भी गुनाह करते हैं, और गुनाह कर रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। एहसास किसे कहते हैं? एहसास यह कि मैंने क्या किया। छोटे से गुनाह को बड़ा समझना, मैंने क्या किया। एक खातून बारगाह रिसालत में आई,
اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، آپ مجھ پہ حد لگا دیں، حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے احساس گناہ دیکھ کر کے فرمایا کہ جا، ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے، تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی، اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کے آئی، آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا، جا اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے۔ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی، بچہ روٹی کھا رہا تھا، اس کی آقا مجھ پہ حد جاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے۔ حضور نے 3 مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا، اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو ڈھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا، دوبارہ پلٹ کرنا آتا، لیکن احساس گناہ تھا، گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں۔ اس خاتون نے 3 مرتبہ حاضری دی، حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی، جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا؟ اب چونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے، اقبال گناہ کر چکی ہے، اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی۔ اور اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب وہ مر چکی اور اس کو دفن کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبخت تھی وہ عورت جس نے رسول پاک کے دور میں منہ کالا کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ 70 جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں، اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے، اس کو نہیں بیان کروں گا، لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں، پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک صوفیہ ہے، صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے، بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے، اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے۔ اور پھر اس پر تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مسلمانوں سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے، اس سے حضور کا دل۔ سوچو اللہ قبر میں نبی کا اتنا خیال فرمائے کہ 70,000 فرشتے صبح کو بھیجے کہ شام تک تم درود پڑھو محبوب پر، اور 70,000 شام کو بھیجے کہ تم صبح تک درود پڑھو میرے نبی پر۔ اللہ خود بھی درود بھیجے، فرشتوں کو بھی درود بھیجوائے کہ تم بھی درود بھیجو، اور ایک بار جو فرشتہ آ جائے دوبارہ پھر وہ آ نہیں سکتا۔ اور ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ زنا کے تیر، داڑھی مڈا کر تیر، گانے سن کر تیر، عورتوں پہ ظلم کر کے تیر، گناہوں کو کر کے تیر۔ سوچو جو قوم، ایسی بھی قوم دنیا میں کوئی گزری ہے جو اپنے نبی کا دل چھنی کرے، نبی کے دل پہ نشتر لگائے؟ سوچو وہ دل، جس دل کا خیال قدرت کو اتنا ہے کہ صرف نظریں اٹھ جائے حسرت سے تو اللہ قبلہ بدل دے اور بتا دے کہ میں بے نیاز ہو کر تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل سکتا ہوں، تو وہ بے نیاز ہو کر قبلہ بدل دے اور ہم مجبور اور غلام ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہزاروں کی محفلیں جمع ہو رہی ہے تقریر سننے کے لیے، زندگی بدلنے کتنے آ رہے ہیں، زندگی تبدیل کرنے کتنے
میں آ رہے ہیں. بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں, یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ہم سب کے دل کا خیال کرتے ہیں. دکان بند کر کے شادی میں کیوں جا رہے ہو؟ پتا ہے یار دوست کے بیٹے کی شادی ہے, میرا یار ناراض نہ ہو جائے. سمدھی کے گھر پر دکان بند کر کے میت میں اس لیے جا رہے ہو یار میرے سمدھی کے باپ کی میت ہے, کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. سمدھی کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے, دوست کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے, رسول اللہ کی خوشی کے لیے کیا نماز کے وقت تو دکان بند نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں, سب کی خوشی کا خیال کر رہے ہو, نبی کی خوشی کا خیال کب کرو گے؟ سب کے بلاوے پر جا رہے ہو, نبی کے بلاوے پر کب آؤ گے؟ یہ مؤذن جو 5000 روپے کو تم نے رکھا ہے, یہ اس کی آواز نہیں ہے, آواز اس کی ہے, مگر وہ نبی کا نمائندہ بن کر تمہیں بلا رہا ہے. حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. اس آواز کو معمولی مت سمجھنا, اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہے جو 5 وقت بلا رہا ہے. ورنہ اذان کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے, حیا علی الصلاۃ, بس حیا علی الصلاۃ کے علاوہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ مگر اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, یعنی نماز کے لیے بلانے والا شروع کر رہا ہے. مجھے جس نے کھڑا کیا ہے, جس کا میں نمائندہ بن کر کے تمہیں بلا رہا ہوں, وہ کوئی معمولی ہستی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ذہن میں سوال آتا ہے, جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ ہے کیسا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. سب سے بڑی نشانی ہے. بولنا کیا چاہتا ہے؟ حیا علی الصلاۃ. آؤ نماز کی طرف, نماز کی طرف آؤں گا تو کیا ملے گا؟ حیا علی الفلاح. نماز کے لیے آنا تیرا کام ہے, کامیابی عطا کرنا اس کے کرم پر. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا. یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ تقریباً 70% قرآن اسی کی وضاحت کر رہا ہے. تقریباً قرآن مقدس کا 1/3 حصہ, قرآن مقدس کی 70% آیتیں اس عقیدہ آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے. اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے. وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی؟ جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر, کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش کی. ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا. بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو, کیف تکفرون باللہ اموات, کہ تم انکار کرتے ہو, اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے, جبکہ تم مردہ تھے. پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا, اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ باس بادل موت کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جیسے اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا, ویسے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ جاتا. یہ عقیدہ آخرت اتنا ضروری ہے.
اور کہیں نہ کہیں اس عقیدے کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر عملی طور پر مدھم کر رہے ہیں یا اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب کا جو بنیادی طور پر اس کی وجہ اگر نظر آئے گی تو یہ کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے، اس کو فراموش کرتا جا رہا ہے۔ اگر دنیا کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جواب دینا، اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لے، اللہ اکبر، صرف ایک چھوٹا سا بچہ یہ سوچ لے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، تو بچہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے، وہ بچہ جس کا پورا عقیدتوں کا محور چاکلیٹ ہے، جس کی پوری محبتوں کا محور کھلونا ہے، لیکن جب امتحانات کے دنوں میں ملتا ہے تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہے دعا کریے کہ میں پاس ہو جاؤں، دعا کریے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ مجھے بتائیں، اگر امتحان پر یقین ایک چھوٹے سے بچے کو ہو جائے تو وہ بچہ بھی اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر بچے کو امتحان کا یقین ہو جائے اور فیل ہونے اور پاس ہونے کے فوائد اور نقصانات پتہ چل جائے تو وہ بچہ پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ چھوٹے بچے امتحان کے دنوں میں کھیلنا کودنا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، رات جگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہم اپنے بچوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے؟ انہیں امتحان کے خیال نے کھیلنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے کودنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے سونے سے باز رکھا ہے۔ مسلمانوں، اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ انسان اس سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے، اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی، دنیا کا ایگزامینر اللہ اکبر رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے، دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے کچھ نمبرات بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے، اللہ اکبر، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو۔ اب ذرا توجہ فرمانا، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہ کیسا امتحان لینے والا ہے، وہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے، وہ کیسا حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لے تو وہ اس معصوم سے اپنی غیرت کی بنیاد پر اس کے کپڑے بھی واپس لے لیتا ہے، اس کو جنت سے بھی نکال دیتا ہے، اور اللہ اکبر، پھر وہ معصوم 200 سال تک کے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے۔ تو شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اس کو 200 سال تک جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ اللہ، اہل سنت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آدم سے ناراض نہ ہوا تھا، حضرت آدم نے کوئی خطا بھی نہیں کی تھی، حضرت آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ آدم سے تو لغزش پیغمبرانہ واقع ہوئی تھی، لغزش معصومیت واقع ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس پہلے انسان کو جنت سے نکال کر کپڑے واپس لے کر، ذرا یہاں پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان نعیمی تک آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں، حضرت آدم کو صرف جنت سے باہر نہیں کیا گیا بلکہ جنت کا لباس بھی واپس لے لیا گیا۔ تھوڑی دیر ذرا توجہ کریں، جس کو مسجود ملائکہ بنایا جاتا ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا جاتا ہے، جس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے، جب غیرت پر آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں تاکہ آگاہ ہو جاؤ، ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا، ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو۔ جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں، اور صرف جنت ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس دیے جا رہے ہیں، تو بتاؤ تمہاری حیثیت
نصیب کیا ہے, تمہارا کیا انجام ہوگا, تم کہاں رہو گے. اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, لغزش پیغمبرانہ ہے, اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا. کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے, وہ رحیم و کریم ہے. جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں, پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے, وہ ہمیں بخش دے گا. تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے, جو تمام ولیوں کا بابا ہے, جو تمام صحابہ کا بابا ہے, یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں, ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبہ فرمایا, ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو. وہی اللہ ہم سے حساب لے گا, رب تبارک و تعالی حساب لے گا. اب بتاؤ مسلمانوں, ہم نے حساب کی کیا تیاری کی ہے؟ اچھا پرچہ بھی آؤٹ کر اللہ ہم سے کیا پوچھے گا, کیا کیا پوچھے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی, اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا. ذرہ برابر جرم کیا ہوگا, اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا. آئیے مجھے بہت پوچھنے پر بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے, آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کھولی جائے, کیونکہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں. اس لیے کہ جہاں مجمع سننے والا ہو تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کہی جائے. یوں تو سننے کے لیے سبھی آتے ہیں, لیکن آپ کا بڑا اچھا انداز ہے سننے کا. اللہ کس سے کیا پوچھ سکتا ہے, اس بارے میں کوئی بے نیاز نہیں. وہ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا, کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا. اس سلسلے میں ایک روایت سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اب بہت دھیان سے سننا, آنے جانے والوں پر دھیان دینے کی بجائے اب آپ میری گفتگو کی طرف دھیان دیں. سیرت کی کتابوں میں سب نے یہ واقعہ لکھا ہے. ابن اسحاق کو بھی لے لیں اور ان کے بعد سارے سیرت نگار کم و بیش الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے, لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے. لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم. اب غور کریں, اس روایت کے راوی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہے, لیکن صدیق اکبر سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا بھی کوئی جواب نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, ایک بات اندازہ کرنے, صدیق وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. یہ وہ ہستی ہے جنہیں صدیق سبحان اللہ. اور ان ایمان والوں میں ابو ہریرہ کا بھی ایمان ہے, بلال حبشی کا بھی ایمان ہے, خالد ابن ولید کا بھی ایمان ہے, غوث اعظم غریب نواز کا بھی ایمان ہے. اندازہ فرمائیں جس کے ایمان کی شان یہ ہو اس کے دل اور سینے کی حالت کا کیا عالم ہوگا. وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اللہ اکبر. آئیے وہی صدیق اکبر روایت کر رہے
رہے ہیں. اللہ اکبر. الفاظ میرے ہیں, مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. ابتدائی دن ہے مدینہ منورہ میں, اصحاب رسول ابھی نئے نئے جو ہے وہ مدینہ طیبہ آئے ہیں. اللہ اکبر. حجروں کی تعمیر ابھی نئی نئی ہوئی ہے, مسجد نبوی کی تعمیر نئی نئی ہوئی ہے. حالات یہ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ, اللہ اکبر, کبھی لنگی ہوتی ہے بدن پر, اوپر کا کرتا نہیں ہوتا. ان حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں. بلال حبشی کا حال یہ ہے کہ بھوک سے جب مجبور ہو جاتے ہیں تو زمین پر چت لیٹ جاتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کو آرام پہنچائیں. اللہ اکبر. اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام سے آپ نے کانفرنس رکھی ہے, ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو چولہا نہیں جلتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے کوئی مبالغہ نہیں. یہ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں 3 مہینے ہو جاتے, چولہا نہیں جلتا اللہ کے رسول کے گھر میں. تو صحابہ نے پوچھا, جب حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو تم لوگ کن چیزوں پر اکتفا کرتے تھے, کیا کھاتے تھے, کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو اس وقت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں, اس وقت ہم لوگ 2 کالی چیزوں پر اپنا وقت گزار لیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جس کو حدیث میں روایت کیا گیا, قالت اسودین, ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کر لیتے تھے. نمبر 1 کھجور, نمبر 2 پانی. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اہل سنت نے پانی کا رنگ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے, اس لیے کہ لوگ اب تک پانی کو بے رنگ سمجھتے ہیں. لیکن مفتی 4 ملت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی کا رنگ خود متعین فرما دیا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. اس کی ایک الگ تحقیق, الگ تفصیل ہے, میرا عنوان وہ نہیں. لیکن ام المومنین کیا فرما رہی ہے, ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے, کھجور اور پانی. اللہ اکبر. اب آئیے, اللہ اللہ, حضور کے گھر کا یہ حال ہے. اس سے میں اپنے جوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ جو یو پی کی زمین پر 5 وقت دیہات میں اذان گونج رہی ہے, بہار, بنگال, شام, یمن, یہ جو زمینوں پر دیہاتوں میں بھی آواز اذان کی گونج رہی ہے, اس میں حضور علیہ السلام کی محنتیں کتنی ہیں. اتنی محنتیں کہ جس نے اپنے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلایا اور اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے اتنی محنت فرمائی. ذرا غور تو کریں. اللہ اکبر. جب مسلمان ہو کر ہم اللہ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی, کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. اس کا احساس کرو, کیونکہ پورا یہ جو مجمع ہے یہ سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا مجمع ہے. فلاح عربی لغت میں اتنا جامع لفظ ہے کہ ہر کامیابی کو یہ سمیٹ لیتا ہے. جس میں ہر کامیابی آ جائے اسی کو فلاح کہتے ہیں. فلاح سے بڑھ جامع کامیابی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. اور اذان میں مقرر ہے حی علی الفلاح. دولت کی کامیابی چاہیے, نماز کی طرف آؤ. اولاد چاہیے, نماز کی طرف آؤ. عزت چاہیے, نماز کی طرف آؤ. بلندی چاہیے, نماز کی طرف آؤ. حکومت چاہیے, نماز کی طرف آؤ. تجارت چاہیے, نماز کی طرف آؤ. عمر میں برکت چاہیے, نماز کی طرف آؤ. حتیٰ کہ یاد رکھنا, بڑے سے بڑا لیڈر زمین پر چمچے پال کر بازاری عزت تو حاصل کر سکتا ہے, مگر قبر میں عزت حاصل کرنا کسی کے بس کا نہیں ہے. مگر نماز وہ عظیم سرمایہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آدمی قبر میں بھی عزت دار ہو جاتا ہے. شرط یہ کہ سینے میں عشق رسول ہو. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. نماز پڑھو گے تو قبر میں فرشتے بھی عزت سے پیش. آپ کہتے ہو ٹرین میں ٹی سی عزت سے پیش نہیں
نہیں آتا. میں نے کہا نماز پڑھا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. حضور سے وفا کی ہوتی. یار قبر میں جب فرشتے عزت سے پیش آ سکتے ہیں تو ٹرین کے ٹی سی کی کیا حیثیت ہے؟ جو نبی سے وفاداری فرشتوں کے درمیان معزز بنا دے وہ پولیس کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے گی؟ وہ مالداروں کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے؟ آپ دیکھو بہت سارے علماء آپ کے درمیان آتے ہیں, ان کی معاشی حالت اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے, پھر بھی تم ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے رہتے ان کے سامنے؟ خدا نے کروڑ پتیوں کو ایک عالم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑا کروا دیا؟ اللہ بتا رہا ہے دیکھ لے میرے وفادار پر انعام ہے. یہاں مالداروں کو ہاتھ بندوا دیا ہے اور قبر میں نکیرین عزت کرتے نظر. نبی سے وفا تو کر کے دیکھو. سب کے لیے وفا, حضور کے لیے وفا نہیں. بات دور نکلی. عرض کر رہا تھا ابتدائی دور ہے اسلام کا مدینہ منورہ میں. صدیق اکبر راوی ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا. صدیق اکبر کہنے, اور کئی دن ہو گئے تھے, تقریباً کم و بیش 3 دن. بھوک سے جب میرا پیٹ خالی ہوا اور کمر کی طرف لگنے لگا تو میں نے سوچا چلو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے, چل کر کے کسی کے گھر کچھ کھا لیں گے. دوپہر میں جب مجھے کوئی دیکھے گا کہ ابو بکر دوپہر میں دھوپ میں کہاں پھر رہے ہو, تو پھر میں کہہ دوں گا کہ بھوک لگی ہے تو مجھے کچھ کھلا دے گا. ادھر صدیق اکبر نکلے, ادھر فاروق اعظم سے سامنا ہوا. فاروق اعظم اور صدیق دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور فاروق اعظم نے پوچھا ابو بکر میرے بھائی اس دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں کیوں نکلے ہو؟ اتنی دھوپ میں تو تم نکلتے بھی نہیں ہو, کیوں نکلے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا عمر مجھے بھوک لگی ہے, 3 دن کا بھوکا ہوں, گھر میں کچھ نہیں ہے, اس لیے وہ بھوک مجھے گھر سے باہر لائی ہے. لیکن میرے بھائی عمر تم بھی تو اس دھوپ میں باہر نکلتے نہیں, تم کیوں نکلے ہو؟ کہا میرے بھائی جو تمہارا حال ہے وہی میرے گھر کا بھی حال ہے. 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا, سوچا دوپہر کا وقت ہے, کوئی مجھے دیکھ لے گا پوچھے گا کہ اس دھوپ میں کیوں پھر رہے ہو, تو کہوں گا بھوک لگی ہے تو کچھ کھا کر کے بھوک کو مٹا دوں گا. ابھی دونوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آمنہ کے لال کاشان اقدس سے مکمل شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلے, جن کی شان میرے امام یوں کہتے ہیں آسماں خوان زمین خوان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بے شک. سرکار کو آتے دیکھا, آقا نے دونوں کو سلام کیا. دونوں نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, اس چلچلاتی دھوپ میں آپ باہر نہیں تشریف لاتے, آپ اس دھوپ میں کہاں جا رہے ہیں, ہمیں کام بتا دے کیا ہے. آقا نے فرمایا ابو بکر عمر پہلے یہ بتاؤ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے کچھ کہنے کے بجائے فرمایا تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ دونوں نے نظر جھکا کے کہا قاسم نعمت سے یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکے ہیں, گھر میں کچھ ملا نہیں, باہر آ گئے, بھوک باہر لائی ہے کہ ہم کچھ کھا لے کسی کے یہاں جا کے. لیکن آقا آپ کیوں باہر آئے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا, لیکن اس وقت میرے گھر میں مہینہ بھر ہو گیا, مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. مجھے بھی بھوک کی شدت نے بےتاب کیا, میں نے سوچا کسی کے گھر جا کر اس کو نوازا جائے اور اس کے گھر جا کے کچھ کھایا جائے. صحابہ رونے لگے. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں, صحابہ پر کچھ کمنٹ کرنے سے پہلے یہ قربانیاں بھی سوچ لیا کرو کہ کیا قربانیاں تھی. آج دوسروں کے دیکھا دیکھی اگر سنی کہلانے والے بھی اصحاب کی توہین کریں تو کتنی دکھ کی بات ہے. جو لوگ مسجد کا چندہ بھی نوٹ دیکھ کر دیتے ہوں ہفتے میں 1 دن اور امام کو اپنا غلام سمجھتے ہوں, وہ لوگ کمنٹ کریں گے ان صحابہ پر جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دیے, بھوکے رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کی. کبھی سوچا, کبھی غور کیا؟ ہم سے تو 10 کی نوٹ بھی نکلتی ہے تو دیکھ کے نکلتی ہے, بلکہ بعض ظالم تو ایسے ہیں جہاں نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں چندہ دے کر لوگ چلاتے ہیں. یہ حالات ہیں, ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ بہت دکھ کی بات ہے. اور وہ لوگ کن پہ کمنٹ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے پوری دولتیں داؤ پہ لگا, پوری دولت قربان کر دی. حتیٰ کہ صدیق باوفا تو وہ ہے جس نے تبوک کے موقع پہ کرتا بھی چندے میں دے دیا اور ٹاٹ پہن لیا اور
ہم جنگ پہ جا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں مسلمانوں کے پاس شہید کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے. اگر کوئی میرا بھائی شہید ہو جائے گا تو ابو بکر کا کرتا کفن کے لیے کام آ جائے گا. یہ ان کے جذبات تھے مسلمانوں. حق زندہ ہے تو حق کی آواز بھی زندہ رہے گی, اور یہی اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے. ہم جہاں اہل بیت کے بے دام غلام ہیں, وہیں پر ہم صحابہ کے بھی بے دام غلام ہیں. اور قدرت نے ہمیں دو ہاتھ اس لیے عطا کیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اصحاب کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے. اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے. ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. بے شک بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق کو آقا نے فرمایا مہینے بھر سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا, اور جب نکلے وہاں سے دونوں یار کو لے کر ایک صحابی کے باغ میں پہنچے. اسی باغ میں ان کا گھر تھا. وہ گئے تھے باغ میں کھجورے توڑ رہے تھے. ان کی بیوی کو اطلاع ملی کہ حضور آئے ہیں اپنے دونوں یاروں کے ساتھ. جلدی سے شوہر کو بلایا. وہ حضور کی اطلاع سن کر کچھ تاخیر سے آئے, یعنی قسم قسم کی کھجوریں لے کر تاکہ حضور کی میزبانی کریں. حضور کے آگے کھجوریں رکھ دی اور آقا سے عرض کیا آقا تھوڑی دیر انتظار کریں میں بھی کھانا بناتا ہوں. جلدی سے بکری ذبح کی, اور بکری ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ بوٹیاں روٹیاں جو کی سامنے رکھا. اللہ کے رسول نے روٹیاں اور بوٹیاں دیکھی تو دیکھنے کے بعد کھانا دیکھتے رہ گئے. قاسم نعمت کھانے کو کچھ دیر تک دیکھتے رہ گئے. صحابہ نے عرض کیا آقا جو ہے وہ شروع فرمائے, کھانے کا آغاز فرمائے. تو آقا نے اس صحابی جس کے گھر میں حضور بیٹھے تھے کہا اگر اجازت دو, حضور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں, فرمایا اگر اجازت دو تو اس کھانے سے کچھ نکالنا چاہتا ہوں. روٹی اٹھائی جو کی, اس پہ کچھ بوٹیاں رکھی اور بوٹیاں رکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا بھی بھوکی ہے. جتنے دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلا ہے. جب یہ تازہ کھانا میرے سامنے آیا تو مجھے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کی بھوک یاد آ گئی. ایک کام کرو پہلے اسے لے جا کر دے دو, میری بیٹی کھا لے, اس کے بعد میں کھاؤں گا. اور وہ کھانا جب سیدہ کے گھر پہنچا اس کے بعد حضور نے کھانا کھایا. اتنا پورا واقعہ اتنا لمبا چوڑا بیان کرنے کے لیے ایک ہی وجہ تھی کہ ایک جملہ بیان کرنا تھا. حضور نے وہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد پھر حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضور رو پڑے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھوکے تھے تو نہیں روئے آپ, اور آپ اب کھانا کھا کے کیوں رو رہے ہیں؟ بھئی رونا تو آدمی کو بھوکے پیٹ آئے گا نا کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے. کھا کے رونے کا مطلب کیا؟ اب آقا نے جو فرمایا یہی ایک جملہ پڑھنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ میں نے پیش کیا. غور سے سننا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے کتنا لذیذ کھانا ہمیں کھلایا نا, بکری کا گوشت اور جو کی روٹی. سید الطعام ہے, یہ کھانوں کا سردار ہے. کتنا لذیذ کھانا اللہ نے ہمیں کھلایا. اب میں اس پہ رو رہا ہوں. اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کھانے کے بارے میں سوال کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا, جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جو نبیوں کا سردار ہے, جس کے لیے نعمتیں پیدا کی گئی, جس کے لیے دنیا بنائی گئی, جس کے لیے قبلہ بدل دیا گیا, جس کے اشارے ابرو پہ چاند ٹکڑے کر دیا گیا, جس کے اشارے پہ سورج پلٹا دیا گیا, اس رسول کو امت کو تعلیم دیتے ہوئے یہ احساس ہے کہ میں نے ایک دن آج ایک مہینہ چولہا بند رکھنے کے بعد آج بکری کا گوشت اور روٹی کھایا ہے. اگر اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا میں کیا جواب دوں؟ حالانکہ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال نہیں ہونا, وہ تو شافعی یوم النشور ہے. انہی کے اشاروں پر لوگ بخشے جائیں گے. میرے امام کہتے ہیں میں کیا, میرے احیاء کی حقیقت کتنی, مجھ سے سولاد تو کافی ہے اشارہ تیرا,
सारा तेरा बेशक से पत्ता सा उड़ा जाता है, वरना हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल अलैहिस्सलाम को ये एहसास तालीम उम्मत के लिए बेचैन कर रहा है। अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? बताओ मेरे भाइयों, एक दिन में 2-2 मरतबा कपड़े बदलते हो, 3-3 मरतबा पेट भर के खाते, मैं मना नहीं कर रहा हूं, खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, कपड़े पहनने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, जिस खाने के रंग में डूबकर रज़्ज़ाक़ को भूल गए हो, जिन कपड़ों के गुरूर में अल्लाह को भूल गए हो, वो हमसे पूछेगा और वो हमसे सवाल करेगा। कभी सोचा एक हफ्ते का हिसाब अगर अपना पीर ले ले तो हम हफ्ते भर का हिसाब पीर को नहीं दे सकते। जब अल्लाह पूरी जिंदगी का हिसाब हमसे लेगा तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? जो कुछ कर रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, और ये सारा नामे अमाल जमा हो रहा है, और ये सारा नामे अमाल क़यामत के दिन हमारे हाथ में दिया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामे अमाल। जो लोग रातों को ज़िना की फिल्में देखते हैं, थोड़ी देर के लिए वो तसव्वुर करें कि अल्लाह का सामना होगा जैसा कि उसकी शान है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने फलां तारीख को फलां रात 3 घंटे तक ज़िना की फिल्म देखी थी खुदा के सामने? वो तो आमने सामने से पाक है, लेकिन सिर्फ उसकी जैसी शान है, खुदा का सामना है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने लड़कों के साथ बदफेलियां की थी? सोचो, तवज्जो करो। हदीस पाक तो यह है, लड़कों के साथ बदफेली करने वाला कहीं भी मरे। अल्लाह ने कुछ फरिश्ते ऐसे पैदा किए जिनकी चोंच है परिंदों की तरह, कहीं भी मरता है उसको उठाते हैं और उठाकर वहां ले जाकर फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ये गंदी फिल्में यही तरफ आपको ले जा रही है, गंदी फिल्में आपको यही गंदगी की तरफ ले जा रही है। आपको एहसास नहीं है, आप तो सोचो रात है, कौन देख रहा है? अकेला हूं, कौन देख रहा है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तू जहां कहीं है अल्लाह तेरे साथ है। और कितना साथ है? तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तेरी शेरक से ज्यादा करीब है। और एक मकाम पे फरमाता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। मुसलमानों जरा सोचो, हलाल ग़िज़ा सैयदुल आलमीन वजह तकलीक़ कायनात खा ले तो रोए, इसके बारे में मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? हम तो गुनाह कर रहे हैं और हमें एहसास ही नहीं। अल्लाह को हिसाब भी देना है, अल्लाह को जवाब भी देना है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत जैसी शख्सियत कहती है, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अंदाजा तो फरमाए मुसलमानों, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आइए गुफ्तगू को समेटते हुए, दस्तारबंदी भी होनी है, मैं जल्द अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो हिसाब को याद करके रोते रहे, हिसाब को याद करके रोते? सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जो मकाम जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्तों में हासिल है, वो मकाम वलियों में हजरत बायजीद बुस्तामी को हासिल है। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद अल बुस्तामी, आपको पेशाब होता था खून का पेशाब होता था हजरत बायजीद बुस्तामी को। मुरीदीन को पता चल गया कि बायजीद को खून का पेशाब हो रहा है। हमदर्दी की हजरत, आप जल्दी से किसी अच्छे हकीम से इलाज करवा लें क्योंकि आपको खून का पेशाब हो रहा है। फरमाया मेरा इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। कहा क्यों? कहा कि ये जो खून का पेशाब होता है वो बीमारी से नहीं होता, बचपने में मुझसे गलती और गुनाह हो गया था, जब मुझे याद आता है कि अल्लाह उस गलती के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा बचपने की उस गलती का, तो उस जवाब देने के तसव्वुर से मेरा जिगर अल्लाह के खौफ से पिघलने लगता है और पिघल पिघल कर पेशाब के रास्ते से बहता है। तो तुमको लगता है कि खून का पेशाब हो रहा है, खून का पेशाब नहीं हो रहा है, यौमे हिसाब के खौफ से मेरा जिगर पिघल पिघल करके बह रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, आखिर इतने जराइम करके इतने बेखौफ क्यों हो? आखिरत भूल गए, आखिरत का तसव्वुर भूल
بھول گئے. حضرت سیدنا معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے. غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ معروف کرکی ہے. فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی. 40 سال سے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا. جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا. اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. اب معروف کر کے جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. فرماتے لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ. بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا. فرماتے میں کپڑے کا بیوپاری ہوں, کپڑے بیچتا ہوں. مارکیٹ میں میری دکان تھی. ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی. رات کو آگ لگی, صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا. میری دکان صحیح سلامت تھی. خوشی میں میں نے کہا الحمدللہ. بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں. اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا. اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف کہا حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں. آخری بات سننے اینڈ پر, چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ, دستار بندی کا جلسہ. عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے, جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے, جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت, جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے, جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے. یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں عالم نہیں بنتا. کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا. عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری, اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا. اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے ان کو بھی ایک پیغام, اور آپ کو بھی. اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ, سراج الامہ, کاشف الغمہ, نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں, کروڑوں حنفیوں کا امام. اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام. عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد. امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں. کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام. کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام. غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم. محبوب الہی جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم. صابر کلیر جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم. یہ شان ہے میرے امام اعظم کی. امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی ہم نے قبول کیا, تجھے بخش دیا, تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ. ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی, امام اعظم نے نماز پڑھائی اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا.
تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا۔ رو پڑے، اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا۔ لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ وعلیکم السلام۔ تشریف بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھنے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حضرت تشریف لے آئیں، حضرت کا یہ خطاب ہوگا، میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا دنیا بھر میں۔ چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا۔ اور پھر آپ رو پڑے، پوری نماز روتے ہوئے گزاری، اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا۔ اسی طرح روتے رہے۔ مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ جو وہ بجھانے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے۔ آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے۔ بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا، فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا، فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر موڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا، اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا، صبح ہو گئی ہے، فجر ہو گئی ہے، اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، میں آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا۔